قتلوا فی سبیل اللہ مواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صلوات بر محمد علی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم مغفور شبیر علی اکبر علی وکیل اور تمام مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرمائے۔ اللہم صلی علی مرحوم کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے اور تمام بیماروں کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس جو ہے ایصال ثواب کے لیے ہے اور اسی مناسبت سے یہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے انہیں رزق ملتا ہے۔ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، اس مرحوم نے اپنی زندگی میں بہت سی نیکیاں کی ہیں اور بہت سے کار خیر انجام دیے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ہم اور آپ اور تمام مومنین خدمت انجام دیں گے، یہ خدمت رائے گاہ جانے والی نہیں ہے۔ جو بھی اللہ رسول اور اہل بیت کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں نوازتا ہے، اللہ انہیں عطا کرتا ہے اور اس کی جزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یہ مرحوم جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہی کار خیر کیا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے کار خیر کیا ہوگا، صرف بمبئی کے بارے میں ملتا ہے کہ 50 فیملیوں کے راشن جو ہے وہ ہر مہینہ دیتے تھے۔ یہ تو ان کے انتقال کے بعد ہمیں اور آپ کو پتہ چلا ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جس در پر انسان اگر چلتا ہے، جذبہ لیتا ہے، سیرت لیتا ہے، کردار لیتا ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ چوتھے امام کی زندگی میں بھی یہی ملتا ہے کہ چوتھے امام اپنی زندگی میں جو ہے رات کی تاریکی میں اپنے پشت پر غلہ لاد کر مستحق کے گھر تک پہنچا دیتے تھے اور ان کی زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ان کی زندگی میں زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ چلا۔ جب امام کی شہادت واقع ہو گئی اور لوگوں کا راشن بند ہو گیا، تب پتہ چلا کہ دینے والی ذات گرامی کا نام امام زین العابدین علیہ السلام تھا۔ تو انسان اگر در اہل بیت پر آ جائے اور آنے کے بعد ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی تعلیمات وہ اپنا لے تو اس کو وہی جذبہ ملتا ہے، وہی کام کرتا ہے جو اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ اہل بیت کی ہر فرد نے جو ہے غریبوں کی مدد کی ہے، مستحقین کی مدد کی ہے، بغیر نام بتائے، بغیر مانگے۔ ہم اور آپ راشن دیتے ہیں تو اپنے در پہ بلاتے ہیں، لیکن اہل بیت پہنچا دیتے تھے رات کی تاریکی میں، اور اپنے کسی غلام و نوکر کو بھی یہ کام نہیں دیتے تھے، جبکہ امام چاہتے تو کرتے اور لوگوں کو شرف ملتا، لیکن اپنے غلاموں کے ذریعے سے بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، خود بذات خود نفس نفیس اپنی پشت پر۔ اور یہ پشت پر امام جو غلہ لاد کر لے جاتے تھے غریبوں کے بانٹنے کے لیے،
اس پہ گٹھے پڑ جاتے تھے۔ ایک انسان مستقل مزاجی سے جو کام کرتا ہے محنت کا، اس کے جسم کو آپ دیکھیں، اس کے ہاتھ کو کبھی محسوس کریں کہ اس پر اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ امام کی پشت مبارک پہ جو ہے گٹھے پڑ جاتے تھے، اور اسے سال میں کئی مرتبہ جو ہے وہ کٹوانا پڑتے تھے۔ یہی سیرت چاہنے والوں نے بھی اپنائی ہے۔ نہ جانے کتنے کار خیر انہوں نے انجام دیے ہوں گے، نہ جانے کتنی نیکیاں ہوں گی، نہ جانے کتنی کی دعائیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ ان کے نام پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں یہاں پر بھی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ انسان خدا، رسول اور اہل بیت کے لیے کام کرے، اللہ اسے سربلند کر دیتا ہے۔ رہنے والے کہاں کے تھے، لیکن موت انہیں وہاں لے کے گئی کہ جس نے کار خیر کیا ہے۔ ہم زندگی میں آرزو کرتے ہیں اے کاش ہمیں زیارت امام نصیب ہو جائے، ہمیں امام رضا کی زیارت مل جائے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایسے کم ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو وہاں زیارت کے لیے تو جاتے ہیں، وہیں اپنی آخرت بھی سنوار کے آ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو واپسی کی دعا کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جیسے مولانا طاہجر ولی صاحب قبلہ، وہ بھی زیارت پہ گئے اور واپسی کی تیاری ہو رہی تھی، اس کے بعد جو ہے سب سامان تیار ہے، نیچے انتظار کیا جا رہا ہے، اور پتہ چلا کہ یہاں یہ بستر پہ لیٹے اور آخرت کا سفر انہوں نے طے کر لیا۔ مشہد میں روضے سے قریب طاہجر ولی صاحب قبلہ کی بھی قبر مبارک ہے۔ اور یہ مرحوم جن کے اصحال ثواب کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، جن کی یاد میں مجلس ہو رہی ہے، یہ مرحوم بھی وہیں زیارت کے لیے گئے، اور انہیں بھی جو قبر ملی ہے وہ جوار امام علی رضا علیہ السلام میں ملی ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنا بڑا صلہ ملا ہے، کتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ زائر امام تو جنتی ہوتا ہی ہوتا ہے، اسے امام کا جوار بھی مل گیا ہے۔ یہ ہم سب کو حوصلہ ملے گا کہ ہم سب بھی کار خیر میں آگے رہیں، مومنوں کے درمیان اتحاد و اتفاق، ان کی پریشانیاں، ان کا غم، ان کی تکلیفیں، یہ سب ہم سب کو مل جل کر کرنے کی ضرورت ہے۔ مل جل کر کام کرنے کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، اس کا صلہ اچھا ہوتا ہے، اس کی برکتیں اچھی ہوتی ہیں، اور امام نوازتے ہیں۔ امام کے ساتھ زندگی گزارو، امام کی زندگی گزارو، امام کی سیرت پہ چلو، محبت پہ چلو۔ امام آتے ہی آتے ہیں۔ امام کی راہ پہ چلنے والے جناب سلمان فارسی امام کے چاہنے والے ہیں۔ تلوار نہیں اٹھائی جب مولا علی کے گلے میں رسیوں کا پھندا ڈالا گیا، ان لوگوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں نہیں اٹھائی؟ امام کا اشارہ نہیں تھا، امام کا حکم نہیں تھا، امام نہیں چاہتے تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو جذبات میں اٹھا لیتے، دیکھا جائے گا، ابھی ہمارے سامنے یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سلمان تھے، مقدار تھے، امام کے چاہنے والے تھے، جانثار تھے۔ میرا مولا اگر نہیں چاہے گا تو میں وہ کام نہیں کرنے والا۔ جناب سلمان فارسی مولا کے اتنے چاہنے والے کہ مولا کے اتنے فرما بردار، در اہل بیت پر حاضری دینے والے، در راہ پہ چلنے والے، اتنی عزت و احترام، اتنا رتبہ اہل بیت نے جتنا اس صحابی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ رشتہ داروں کو رسول اللہ نے وہ عظمت نہیں دی ہے جو جناب سلمان فارسی کو دی ہے۔ رشتہ دار ہو کر رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں ہم اہل بیت میں سے ہے،
لیکن جو دور کا رہنے والا تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، رسول اللہ نے اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کی سیرت کو دیکھا، فرمایا سلمان و منا اہل البیت، یہ منا اہل البیت ہیں۔ جبکہ رسول کا خاندان مدینے میں بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اہل بیت میں شامل نہیں کیا، لیکن جناب سلمان فارسی کو شامل کیا ہے۔ یہ ہیں جو ثابت قدم رہیں گے، انہیں کوئی خرید نہیں پائے گا، انہیں کوئی توڑ نہیں پائے گا، انہیں کوئی ہٹا نہیں سکے گا، انہیں کوئی بہکا نہیں سکے گا۔ یہ رسول کے زمانے میں اگر آل رسول کے چاہنے والے ہیں تو بعد رسول بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہی رہیں گے اور تھے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مدائن میں یہ گورنر تھے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا ہے، تو مولا علی دوسرے شہر میں ہیں، اب چاہے وہ مدینے میں ہوں یا کوفے میں ہوں، لیکن امام مدائن پہنچے ہیں، جناب سلمان فارسی کے تجہیز و تکفین میں شامل رہے، دور دراز کا سفر طے کر کے امام پہنچے۔ کیوں؟ یہ وہ ہے جو ایمان، عقیدے، عمل سے اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ ہم سب بھی جب مریں گے تو اہل بیت تو آئیں گے، ہر محب کے قریب اہل بیت آتے ہیں، قبر میں بھی آتے ہیں، موت کے وقت بھی آتے ہیں۔ ہماری موت آسان موت ہوگی، کیوں؟ امام اپنے چاہنے والوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب وہ چاہنے والا امام کی زیارت کرتا رہتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام کا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ کیوں؟ سامنے امام ہے، وہ زیارت امام میں انہماک ہے، اس کا اٹینشن مولا کے چہرے پہ ہے۔ امام آئیں گے، جب ہمیں معلوم ہے کہ امام آئیں گے تو ہمیں ویسا امام والا بننے کی ضرورت ہے۔ ہم ہیں، الحمدللہ ہیں، لیکن ہر چیز اچھے سے اچھا چاہتی ہے، نکھار چاہتی ہے، خوبصورتی چاہتی ہے، ڈیزائن چاہتی ہے، صفائی چاہتی ہے، نورانیت چاہتی ہے، تو ہمیں اور بہتر بننے کی ضرورت ہے۔ ہم عزادار ہیں، ہم ماتمدار ہیں، ہم نمازی ہیں، محب اہل بیت ہیں، شیعہ ہیں، ہمیں اپنے کو اور نکھارنا ہے۔ کہ امام تو ہمیں جانتے ہیں، ہم امام کی سیرت کو ایسا اپنا لیں کہ زمانہ ہم سے فائدہ اٹھائے، زمانہ ہم سے سیکھے، زمانہ ہم سے درس لے، زمانہ ہم سے جو ہے عبرت لے، پوچھے۔ اہل بیت کا چاہنے والا ایسے ہی ہوتا ہے، اپنی زندگی میں اہل بیت کا کردار ایسا اپنا لیتا ہے کہ لوگ اسے زندگی میں بھی یاد رکھتے ہیں اور اس کے جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ مرحوم انہی میں سے ہیں کہ زندگی میں بھی لوگوں نے انہیں یاد رکھا ہے، اور زندگی کے جانے کے بعد بھی انہیں یاد رکھا جائے گا، فاتحہ کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، کار خیر کی شکل میں۔ واقعی جس غریب کی مدد کی جاتی ہے وہ غریب اپنے مونس کو، اپنے ہمدرد کو، اپنے احسان مند کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کا گھر چل رہا ہے، اس کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ جب ہمیں کوئی راشن دیتا ہے، ہماری کوئی ہیلپ کرتا ہے، ہم اسے یاد رکھتے ہیں، تو یہیں سے یہ بھی تو درس لینا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اسے ہمیں کتنا یاد کرنا چاہیے۔ کتنے احسانات ہیں اس کے، کتنی نوازشیں ہیں، اس نے عطا کیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے، اسے مانگنے کی ضرورت ہے۔
دنیا میں اگر دوسروں کے در پہ مانگنے چلے جاؤ، ایک مرتبہ مل جائے، دوبارہ مل جائے، سہ مل جائے، اس کے بعد تو رخ بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی رحمان اور رحیم ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا چاہو ہم سے مانگو، 5 وقت تو خاص طور سے مانگنا ہے، اور اگر اور خاص و خاص بننا چاہتے ہو تو جب پوری دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کر نماز شب کی شکل میں ہمیں یاد کر لو۔ نماز شب کے بارے میں ملتا ہے کہ جو نماز شب پڑھ لے اور اس کے بعد یہ کہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمیں روزی نہیں ملی، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ روزی کا وعدہ، بہت سے ایسے تجربات ہیں کہ انسان اپنی مشکلوں کو، پریشانیوں کو، امتحان کو، سخت سے سخت منزل ہو، آپ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز شب پڑھیں اور دعا مانگیں۔ یہ نماز شب اتنی اہم نماز ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جب اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے، یہ وقت بڑا اہم ہے، رخصتی امام حسین بہت اہم ہے۔ اس اہم موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی بہن سے کہا ہے وہ یہی کہا تھا، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کیجیے گا۔ اس کی عظمت یہیں سے واضح ہو جا رہی ہے۔ جناب زینب سارے امتحان، سارے دشوار ترین منزل ہے، لیکن کہیں پہ نماز شب نہیں چھوٹی ہے۔ یہ نماز شب اتنی اہم ہے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک دم خاص بننا چاہتے ہیں، ایک ہوتا ہے وی آئی پی، ایک ہوتا ہے ڈبل وی آئی پی، وی وی آئی پی، یہ اگر بننا ہے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں نماز شب کی شکل میں حاضر ہو جائے۔ 11 رکعت ہے، نہیں پڑھ سکتے 3 پڑھو، 3 نہیں 1، حاضر تو ہو، مانگو تو اس سے۔ جب چاہو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنی سلامتی کا صدقہ نکال رہے ہیں تو اس وقت بھی خدا سے مانگ سکتے ہیں۔ ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر جس وقت خوشی محسوس کر رہے ہیں، اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ قبولیت دعا ہے۔ یہ آپ اپنے والدین کے چہرے کو اگر دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تو یہ موقع ہے، اللہ آپ پر مہربان ہو رہا ہے، رحمت برسا رہا ہے۔ لینے کی ضرورت ہے، بٹورنے کی ضرورت ہے، اپنے کھاتے میں لینے کی ضرورت ہے۔ بہت سے موقع ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے ہیں، اور سب سے خاص موقع جو ہے وہ نماز ہے۔ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، آفس بند ہو جاتی ہے، کام بند ہو جاتا ہے، گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے۔ کبھی بھی مانگو، چاہے جس شان سے مانگو، وہ دے گا۔ اور جسے پروردگار پہ یقین ہو جاتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ تم صدقہ نکالو گے 70 بلائیں ہم ٹالیں گے۔ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو گیا تو یہ جمعے کو امام زمان کا صدقہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو جمعے کو اپنے مرحومین کا صدقہ نکالنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی جان مال عزت آبرو عبادت کا صدقہ نکالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جمعے کے دن جو کام کیا جاتا ہے اسے ڈبل پروردگار قبول کرتا ہے۔ جمعے کے دن اگر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اسے ڈبل قبول کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ روز جمعہ کی اہمیت ہے، امام کا دن ہے، امام کی وجہ سے نیکیاں ڈبل کر دی جاتی، تو صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
کیا ہمیں اپنے جان مال عزت آبرو کا صدقہ نہیں نکالنا چاہیے؟ ہم بیماریوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ہم پریشانیوں کے موقع پہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پہ خرچ کریں کہ ہمیں دنیا میں بھی سلامتی ہو اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیزیں ہوں؟ اگر یہ جذبہ آ جائے تو ہمارے علاقے میں جو بھی پریشان حال ہے، ہمارے خاندان میں جو پریشان ہے، ہم اس کی مدد کرنے کا جذبہ رکھیں گے۔ ایک اس کی مدد ہوگی، دوسرا راہ خدا پہ چلنے کی توفیق ملے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ہم یہاں خرچہ کریں گے اس کی بھی زندگی سنورے گی اور یہ پیسہ ہمارا آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آخرت کا مرحلہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، جان چھڑائے گا، کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ وہاں نوٹ نہیں چلنے والی ہے، وہاں سورس اور فورس نہیں چلنے والا ہے، وہاں نیکیاں کام چل۔ ہر انسان میدان محشر میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا۔ قرآن کی آیت ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، بہن بھائی آپس میں دوری اختیار۔ کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پہ کوئی ہم سے ہماری نیکی نہ مانگ لے، یہاں نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اپنی آخرت میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے، ہمیں خمس نکالنا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں سادات کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں بیواؤں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، اور آخرت میں یہ تمام نیکیاں ہمیں کام آنے والی ہے۔ جسے بھروسہ ہو جاتا ہے وہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جو ان کاموں میں لگ جاتا ہے خدا اسے سربلند کر دیتا ہے۔ کہیں بھی رہو، کہیں بھی زندگی گزارو، لیکن تم در اہل بیت سے وابستہ تھے تو اب تمہیں در اہل بیت پر ہی جگہ ملے گی۔ مشہد جہاں زیارت کا اتنا ثواب ہے کہ جو زیارت کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ معصومین نے امام سے پہلے ہی، 8ویں امام کی ولادت سے پہلے ہی فضائل پڑھ دیے تھے مشہد کے، کہ یہاں پر میرا ایک لاڈلا، میرا ایک بیٹا یہاں دفن ہوگا، جو اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ اہل بیت نے تو ہمیں سب کچھ بتایا ہے، انہوں نے تو سب کچھ ہمیں دکھلایا ہے، ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ثابت رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں۔ یہ جمعے میں آپ آئے، ہر قدم پہ ایک سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں؟ آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے نماز، کتنے روزے، کتنے حج کا ثواب آیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ جو جتنی دور سے نماز جمعہ میں شریک ہوا ہے، ہر قدم پر ایک سال کی نماز، ایک سال کا روزہ، ایک سال کا حج لکھا گیا ہے۔ یہ کسے ملے گا؟ یہ اسے ملے گا جو اللہ کی راہ پہ چلے گا، جو واجبات کو ادا کرے گا، جو خدا رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا۔ ہمیں تو دروازے ہمارے لیے بہت کھلے ہوئے ہیں، جتنا چاہو نیکیاں بٹور سکتے ہو، جمعہ میں حاضر ہو کر نیکیاں بٹور سکتے ہو، جمعے میں نمازیوں کی خدمت کر کے انہیں پانی پلا کر جو ہے نیکیاں بٹور سکتے ہو، انہیں اپنے گھر نماز پڑھنے کا موقع دے کر نیکیاں بٹور سکتے ہو۔ اور جہاں پر نماز ہو جائے وہ گھر میں کتنی برکتیں آتی ہیں، کتنی صلواتیں پڑھی جاتی ہیں، کتنا ذکر کیا جاتا ہے، کتنی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اے کاش یہ ہمارے اگر دل و دماغ میں اتر جائے کہ ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے۔ یہ خدا نے توفیق دی ہے آپ لوگوں کو۔
کہ آپ جو ہے یہ شریک ہو رہے ہیں، ہر گھر میں یہ ثواب جا رہا ہے، یہ رحمتیں جا رہی ہیں، برکتیں جا رہی ہیں۔ عزیزان، یہ کیوں؟ یہ کس نے رائج کیا ہے اسے کتنا زیادہ ثواب ملے گا؟ جس نے یہ بنیاد رکھی ہے۔ جو لوگ چلا رہے ہیں، اس ادارے کو چلا رہے ہیں، ان کو اللہ کتنا نواز رہا ہوگا، انہیں بی بی سیدہ کتنی دعائیں دے رہی ہوں گی۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ اہل بیت ہمیں کتنا دعا دے رہے ہیں، اہل بیت کا لطف و کرم ہماری زندگی پہ کتنا ہو رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ جب احساس ہو جائے گا تو ہمارا ذوق و شوق اور آگے بڑھ جائے گا۔ عزیزان گرامی، دین کی راہ میں خدمت کرنے والے ہمیشہ اہل بیت سے درس لیتے ہیں، اور یہی کربلا نے سکھایا، یہی اہل بیت نے سکھایا۔ اگرچہ اہل بیت پہ اتنے ظلم و ستم ہوئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا ہے، کبھی بھی انہوں نے امام وقت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ جناب سیدہ پر اگر اتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں تو مولا علی کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ کربلا میں اگر چاہنے والوں پہ اتنے ظلم و ستم ہوئے کہ بھوکا بھی رہا گیا، پیاسا بھی رہا گیا، وطن چھڑایا گیا، اولاد چھڑائی گئی، تنہا کر دیا گیا، لیکن امام وقت کو نہیں چھوڑا ہے۔ مولا عباس، جن کی پوری زندگی کی آرزو یہ تھی کہ مجھے مولا حسین کے کام آنا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولا حسین کے کام آنے کا مطلب یہ ہے کہ عباس جنگ کریں گے کربلا کے میدان میں حسین کی حفاظت کے لیے، لیکن جناب عباس کے دل سے پوچھو کہ اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے، امام کی راہ پہ چلا کیسے جاتا ہے۔ زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بابا نے اس لیے چاہا ہے کہ کربلا میں حسین کے کام آنا ہے۔ جس عباس نے پوری زندگی اسی مقصد میں گزاری ہے کہ کربلا میں مجھے کام آنا ہے، اس عباس کو لاکھوں سلام کرو کہ جس کی آرزو کربلا میں ٹوٹ گئی۔ حسین نے کہا بھیا عباس، آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، فقط پانی لانے کی اجازت ہے۔ عباس نے سر تسلیم خم کر دیا، اے میرے مولا اور آقا، مجھے آپ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے کہا گیا ہے، اگر آپ اجازت جنگ نہ دیں گے تو عباس جنگ نہ کرے گا، پانی لانے کی اجازت ہے تو عباس فقط پانی کا اہتمام کرے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ عباس نے مشق سکینہ کو لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، فرات کے کنارے آئے، لو دریا میں بھی اترے اور پانی بھر لیا مشکیزے میں۔ عباس نے پانی نہ پیا، کیوں؟ اس لیے کہ عباس کے سامنے دریا حقیر تھا۔ ارے جو سکینہ پیاسی ہو، اس کے ہوتے ہوئے عباس کیسے پی سکتا ہے؟ اہل حرم پیاسے ہو، یہ عباس کیسے پانی پی سکتا ہے؟ عباس کی اطاعت کو دیکھ لے، عباس کے جذبہ ایثار کو دیکھ لے، عباس کی وفاداری کو دیکھ لیں۔ جو کربلا کی راہ پہ چلتا ہے اسے یہ درس مل جاتا ہے۔ لو مشق سکینہ میں بھی بھر لیا۔ اب عباس جنگ کرنے والا نہیں ہے، مولا نے منع کیا ہے، جتنے تیر چلنے ہیں چل جائیں، جتنے تلوار چلنی ہے چل جائے۔ یہ عباس کے شانوں کا جدا کر لینا کیا آسان کام تھا؟ لیکن ظالموں کو پتا ہے عباس کو آج لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جس کا دل چاہے جیسے چھپ کر حملہ کرے۔ عباس کا دایاں بازو شہید ہو گیا، عباس کی تمنا یہ ہے پانی آگے پہنچ جائے، بایاں بازو شہید ہو گیا، مولا کی آرزو ہے پانی جو ہے خیام تک پہنچ جائے۔ لو مشق سکینہ جب چھدی تو عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ یہ عباس کی آس نہیں ٹوٹی، یہ اہل حرم کی آس ٹوٹی، یہ مولا کی آس ٹوٹی۔ اے بھیا عباس، آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب وہ آنکھیں سویا کریں گی جو خوف سے جاگا کرتی تھیں، وہ جاگا کریں گی جو سکون میں سویا کرتی تھیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔ پروردگار اس مجلس ادا کا ثواب مرحوم مغفور شبیر علی اکبر علی وکیل اور تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات، علماء خطبہ ذاکرین طلاب عزیز محبان اہل بیت، ماتم داد مجلس میں شرکت کرنے والے تمام مرحومین کو
ان مجلسوں کا اور سورہ فاتحہ کا ثواب نازل فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور پڑھ دیں آپ۔ Hello. Hi. Hello, Hello. Hello.